کام ہوگا اور یہ کام مشکل کام ہے. میں تقریر آسانی سے کر لوں گا, اجتماعی مطالعہ بھی ہو جائے گا, ہمارا درس قرآن بھی بہت اچھی طرح ہو جائے گا, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اور یہی اصل کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کو تلقین نہیں کی تھی درس قرآن, والذی ارسل رسولہ نہیں سنایا تھا. بڑھیا روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. آپ جب کوڑا کرکٹ نہیں آیا تو اس کے گھر چلے گئے تھے, اس کے گھر چلے گئے تھے کہ بھائی میں خیریت دریافت کرنے آؤں گا. آپ آج نظر نہیں, یہ بھی نہیں کہا جی ڈنڈا لے گئے کہ آج جناب کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا, بلکہ یہ کہا کہ آج آپ نظر نہیں آئی اماں جی تو خیریت ہے. بڑھیا نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا تھا. اس لیے میرے بھائیو, اس طرح کا جب ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے, سوچ اور فکر پیدا کریں گے, پھر یہ سارے شکوے شکایت جو التاف کر رہے ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی آج پاکستان میں آزاد کشمیر کی بڑی قوت ہے. آپ کے کارکن کے اندر اخلاص ہے. یہ جو دھرنا ہوا اس میں اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ ہی پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے دھرنا دینا تھا. لاہور کے اندر جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کے آغاز میں 4 گھنٹے جو لگاتار فائٹ کیا پولیس کے ساتھ, وہ جماعت اسلامی کی کارکنوں نے کیے, اس لیے کہ وہ ایک اطاعت نظم کا ان کے اندر جذبہ اور وہ اطاعت نظم کا ان کے اندر جذبہ ہے. اور یہ کسی دوسری جماعت میں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اندر جو وقت کی قربانی دینا, مال کی قربانی دینا, اس میں کمی آ گئی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب آپ کے آزاد کشمیر کے اندر ہم بہت بڑی ایک سیاسی قوت کی شکل میں اسمبلی کے اندر بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمیں لوگ بالکل کنسیڈر آج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے سیاسی میدان کے اندر, سوائے اس کے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. جو تھوڑی بہت کمی ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگی. اور پورے جس طرح گلگت بلتستان کے ساتھیوں نے کہا کہ وہاں سیاست بالکل, وہاں یہ ہمارے ساتھی بہت پرعزم ہو کر وہاں کام کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے. کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں. دیکھیں لوگ جو ہے نا, ایک بندہ بھی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے نہیں بول لیے, لوگ مایوس نہیں ہوئے. اور ظاہر ہے آپ شمالی علاقہ جات ہو یا آزاد کشمیر ہو, کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے لوگ کام نہ کر رہے ہوں. اس وقت صرف اور صرف جو آپ کا کارکن ہے اس کو زیادہ موٹیویٹڈ ہو کر, اگریسو ہو کر, جارحانہ انداز میں ہر جگہ اپنی بات پہنچانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. تحریک اسلامی کے جو سیاسی میدان میں اور دعوتی میدان میں پیش رفت کے حوالے سے اپنی سفارشات, گزارشات تجاویز ہمارے سامنے رکھی ہیں, اور میں آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے بہت مختصر نوٹس پہ آپ نے اپنے وہ نکات مرتب کیے اور جن کی روشنی میں آپ نے بات پہنچائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا اپنے نور الباری صاحب سے ایک ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھی دعوت دینے کا طریقہ بھی جانتے ہیں, سوچ و فکر رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سوچ و فکر کو مزید کیسے پختہ کیا جائے. اس کے لیے انشاءاللہ صدر تقریب آپ سے مخاطب ہوں گے. ان کے خطاب سے پہلے میں دعوت دوں گا اعجاز بھائی کو, رکن جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ, کہ وہ آئیں اور کلام اقبال سے ہمارے جذبوں کو اور ہماری نیند کو سے ہمیں بیدار کریں. اعجاز بھائی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. یہاں سینکڑوں امتحان اور بھی ہیں, یہاں سینکڑوں امتحان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تیرے سامنے آسماں اور بھی
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انہوں نے کلام اقبال سے ہمارے جذبات۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم مکرم نور الباری صاحب نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کو کہ وہ آج کی اس مذاکرے کے اختتامی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں، شمالی علاقہ جات میں، پاکستان میں مقیم مہاجرین میں ہم دعوتی اور سیاسی پیش رفت کیسے کریں، اس پہ آج کے مذاکرے کے اختتامی خطاب فرمائیں گے محترم نور الباری صاحب۔ والصلاة والسلام على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام چودھری محمود الحسن صاحب، قیم جماعت راجہ فاضل صاحب، بشیر عثمانی صاحب، امیدواران جماعت، اراکین جماعت، کارکنان جماعت، الحمدللہ کہ آج کی اس محفل میں، جسے میں ذکر کی محفل کہوں گا، کہ ہر وہ محفل ذکر کی محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے دین کا ذکر ہو اور اس کی بابت غور و فکر ہو، تو وہ ذکر کی محفل ہے۔ اور اس میں بہت خوشی ہوئی کہ جس شاندار طریقے سے ساتھیوں نے، جس جوش و جذبے سے اور جس فکر مندی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ اس بات کی غماز ہے کہ احساس زیاں بھی ہے اور آگے بڑھنے کا عزم اور جذبہ بھی موجود ہے، حالات پہ نظر بھی ہے، اور اس حوالے سے فکر مندی کی کیفیت بھی ہے کہ کہاں خرابیاں ہیں، کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، اور ان کو کس طور دور کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم کرنا ہے آگے بڑھنے کا۔ اور آج کا جو موضوع محترم راجہ فاضل صاحب نے آپ کے لیے چنا، میرے لیے چنا، وہ دعوت اور سیاست کے میدان میں پیش رفت کے حوالے سے۔ اور یہ موضوع چننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پیش رفت نہیں ہے، الحمدللہ پیش رفت ہے۔ اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اپنے اس خطے کے حوالے سے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو واللہ مجھے بڑی پیش رفت نظر آتی ہے۔ 1974 کا وہ دور کہ جب اس جماعت کی آزاد کشمیر کے اندر بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت کی جو کیفیت ہماری نظروں میں ہے، اور یقیناً یہاں کئی بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، ان کی نظروں میں بھی ہے کہ بے سر و سامانی افرادی قوت کا حوالہ ہو، وسائل کا حوالہ ہو، دونوں حوالوں سے بے سر و سامانی کی وہ کیفیت۔ اور یہاں باغ کے ساتھی موجود ہیں، غازی آباد کے ساتھی موجود ہیں، گلگت بلتستان کے ساتھی موجود ہیں، نیلم ویلی کے ساتھی موجود ہیں، کہ ان دشوار گزار علاقوں میں جماعت کا کام کس قدر دشوار اور گزار تھا، لیکن الحمدللہ یہ وہ ارادے کی پختگی تھی، وہ استقامت تھی، وہ صبر تھا، اور حق پر اور اللہ کی نصرت پر وہ یقین تھا کہ آج ہم اس سطح پر پہنچے ہیں کہ آزاد